ایک سیاسی سوچ سے ہوتا ہے، ایک سیاسی فکر سے ہوتا ہے۔ میں جمہوریت کی حمایت کرنے کے لیے جاتا ہوں ایک خاص دن ایک پولنگ اسٹیشن پہ، اور وہاں پہ میں لیتا ہوں اپنا بیلٹ پیپر، اور پیپر پہ میں اپنی پسند کے شخص یا عورت یا مرد کے سامنے لگاتا ہوں مہر۔ میری تو جمہوریت یہ ہے، اور میں اسی جمہوریت کی حمایت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ اس جمہوریت سے پیدا ہونے والی تمام چیزیں موجود ہیں، یہی جمہوریت تمام اداروں کو پیدا کرتی ہے، اور یہی چیزیں ان کی بائی پروڈکٹ ہیں۔ اب یہ فیصلہ کرنا کہ کون کس کو پیدا کرتا ہے، اس بحث میں جانے کو تیار نہیں۔ جو اس کے بارے میں کہنا تھا وہ بڑے واضح واشگاف الفاظ میں کہہ دیا ہے۔ I stand for parliamentary democracy, the liberal democracy and the democracy in Pakistan۔ نہیں، مگر آپ کو کیا لگتا ہے آج یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس تناؤ کو جو اداروں کے بیچ ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، یہ ناممکن نہیں ہے، جسٹس کھوسا صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے، اور قابل قبول حل نکالا جائے۔ وہ قابل قبول حل کیا ہے؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے، بہت خوش آئند بات ہے، درست بات جی۔ اور مجھے ایک سلور لائننگ نظر آ رہی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان میں اس حقیقت کو تسلیم کر لیا جائے گا کہ عوام کے منتخب نمائندوں کا ادارہ ہی بالا تر ہے، عوام کی رائے ہی بالا تر ہے، اور عوام جو فیصلہ کرتے ہیں وہی بالا تر ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ قابل قبول حل جو ہے وہ انتخابات کی صورت میں ہو سکتا ہے؟ میں کسی بھی ایسی بات کو ماننے کو تیار نہیں جو کانسٹیٹیوشن نہ ہو، اور کانسٹیٹیوشن میں انتخابات کے بارے میں واضح طور پہ اس کا تعین کیا گیا ہے، وہ کب ہوں گے اور کیسے ہوں گے، کیوں ہوں گے، کون کرائے گا۔ اچھا، میں افتخار صاحب آپ ہمارے ساتھ پلیز لائن پہ رہیے گا۔ سعد بھائی، آپ نے ایک بات کی تھی کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مطلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور ظاہر ہے ہم یہ سب سمجھتے ہیں، مگر ہمارے آئین میں یہ اختیار خدا کے بعد پاکستان کی عوام کو دیا گیا ہے۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مطلق پاکستان کی عوام بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر کسی اور ادارے کے لیے بات نہیں ہو سکتی سوائے کہ پارلیمنٹ کے؟ میرا ماننا یہ ہے کہ ایک پارلیمنٹ جو کسی آئین کو جنم دیتی ہے، اس آئین کو جنم دے لینے کے بعد وہ پارلیمنٹ نہیں بلکہ وہ کانسٹیٹیوشن سپریم ہو جاتا ہے، اور اس آئین کے تابع پھر ادارے کام کرتے ہیں، وہ سپریم کورٹ ہو، فوج ہو، بیوروکریسی ہو، یا خود پارلیمنٹ ہو۔ جب ایک آئین معرض وجود میں آ جائے گا جیسا کہ آ چکا ہے، اس کے بعد اس آئین کی روشنی میں الگ الگ ڈومینز موجود ہیں اداروں کی۔ اس لیے ایک ادارہ یہ کہے کہ میں دوسرے پہ سبقت لے جاؤں گا یا میں سپریم ہوں، میرے خیال میں وہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کا 73 کا کانسٹیٹیوشن جسے ہم سب مانتے ہیں اور جس کے اندر ہم امینڈمنٹس بھی کرتے ہیں جب ہم اتفاق رائے کرتے ہیں یا 2/3 سے زیادہ میجورٹی بنا لیتے ہیں، اس آئین میں سپریم کورٹ کی حدود کا تعین بھی ہے اور پارلیمان کی حدود کا تعین بھی ہے، کچھ روایات بھی ہیں آسما، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اگر پارلیمان ایسی قانون سازی کرے جو ہیسٹ میں کی جائے، عجلت میں کی جائے، افراد کو بچانے کے لیے کی جائے، تو وہ قانون سازی تو ہوگی لیکن اسے کالے قوانین کہا جائے گا، اور اس کو لوگ عمومی طور پہ تسلیم نہیں کریں گے، اور اگر وہ عدالتوں میں چیلنج ہوں گے تو وہ سٹرائک ڈاؤن ہوں گے۔ اس لیے پارلیمان کو چاہیے کہ وہ عجلت میں، جلد بازی میں چند افراد کو بچانے کے لیے یا نظریہ ضرورت کے تحت قوانین نہ بنائے۔ جب ہم عدالتوں کو یہ کہتے ہیں کہ وہ نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے دیتی ہیں تو گناہ کرتی ہیں، تو جب کوئی پارلیمنٹ نظریہ ضرورت کے تحت قانون سازی کرے گا وہ بھی گناہ کے برابر ہوگا۔ میں پارلیمنٹ کے حوالے سے افتخار صاحب آپ کے پاس ضرور بریک سے پہلے آنا چاہتی ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں اس پہ کہ یہ جو سپریم کرنے کی ایک ادارہ دوسرا ادارہ، آپ کے خیال میں کیا سپریم ہے؟ آپ نے کہہ تو دیا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، لیکن یہ بحث جب چھڑ گئی ہے تو اب کون فیصلہ کرے گا کہ کون درست ہے اور کون غلط ہے؟ پاکستان کے عوام فیصلہ کریں گے، اور جو لوگ اس وقت اس معاملے پر ڈیبیٹ کر رہے ہیں ان کو اس بات کا پورا حق ہے کہ اس کو ایک الیکشن ڈیبیٹ کے طور پہ الیکشن میں لے کے جائیں، اور میں تو خواہش کروں گا کہ ایسا ہو اور لوگوں سے اس میں فیصلہ لے لیا جائے۔ دیکھیں جی، اللہ تبارک تعالیٰ نے عوام کو دیا ہے، پھر وہ اختیار عوام کے نمائندے استعمال کرتے ہیں، اس میں تو بحث کرنے کا کوئی فائدہ ہے ہی نہیں اس ملک میں۔ پہلے اس ملک کو ہم نے بہت تباہ کیا، ہم نے فیصلہ کیا 1 من 1 ووٹ نہیں دینا، ہم نے 1 یونٹ بنائے، ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا۔ اب یہ ایک نئی بحث ہے نا، اچھی ہے، میں تو بحث کی حمایت کرتا ہوں، اور پھر اس بحث کو میں واپس عوام کے پاس لے جانا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے نزدیک پھر عوام بالادست ہیں، کیونکہ میرے نزدیک پھر عوام ہی ہیں وہ طاقت جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں،
اور جن کا فیصلہ حتمی فیصلہ ہوگا، بالکل اس معاملے کو الیکشن کا ایک اہم ایشو بنا لیا جائے اور اس پہ ملک کے اندر ڈبیٹ جو جاری ہے اس کو جاری رکھا جائے، لیکن اس ڈبیٹ کی آڑ میں اداروں کو پیک نہ کیا جائے، اپنی مرضی کے نتائج حاصل نہ کیے جائیں اور جمہوریت کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ بہت بہترین زبردست آپ نے بات کی ہے، مگر میں ایک بریک لے رہی ہوں، بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے کہ کیا بالادستی کے علاوہ بھی کیا الیکشن جو ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ قابل قبول حل ہو سکتا ہے، حکومت اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے، کیا ڈیبیٹ ہو سکتی ہے اور کیا الیکشن وقت پہ ہوں گے، وقت سے پہلے ہوں گے، کیا ہوگا، کیونکہ ابھی تک تو پیپلز پارٹی اس بارے میں کلیئر نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک سے پہلے پارلیمنٹ کی سپریمیسی یا جوڈیشری کے حوالے سے جو ریمارکس آئے ہیں اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے، مگر جو قابل قبول حل کی طرف ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑا اندیا دے دیا گیا یاسمین آپا کہ اب حکومت الیکشن کرا دے، ضد نہ کرے، رویہ آپ نے کورٹ کا دیکھا اور اب توقع کی جا سکتی ہے کہ حکومت کوئی نہ کوئی درمیانی راہ نکالے۔ جی دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ خط آپ نے نہیں لکھا، حکومت درمیانی راہ یا کوئلیشن یا ساروں کو ساتھ لے کے چلنے کی اپروو کی ہے گورنمنٹ نے، یہ کہنے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ حکومت نے مشکل وقت میں بھی اپنے ساتھیوں کو ساتھ رکھا اور آسان وقت میں بھی ساتھیوں کو ساتھ رکھا، سارے اداروں کو دیکھیں، الیکشن کمشنر کا تعین جو ہے آسان کام نہیں تھا حکومت کے لیے، بہت بڑا ایک پاکستان کی ہسٹری میں ایک ہسٹوریکل سٹیپ ہوا ہے، تو اس کا دیکھتے جائیں، آئندہ بھی بہت بہتر ہوگا۔ جو میں سمجھتی ہوں کہ الیکشن میں اب کتنا اگر آپ 5 سال بھی لگا لیں تو کوئی مدت ایسی نہیں رہ گئی کہ بے صبری ہو جو جماعتیں کے الیکشن میں فوراً آ کے اپنی لیڈرشپ کو یا خود اندر آنا چاہتی ہیں، تو ایک اچھا پریسیڈنٹ سیٹ کر دیں، جوڈیشری کی طرف سے بھی ایک اچھا ماحول سامنے آ رہا ہے، تو کیوں نہیں اچھے ماحول میں ہم 5 سال پورا کریں۔ حکومت دیکھیں ایگزیکٹو کا اس میں کیا رول ہے، آپ کی خط آپ نے نہیں لکھنا، آپ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں ہم نے خط نہیں لکھنا، تناؤ اس میں بڑا ظاہر ہے کہ اب $60 ملین کا مسئلہ ہے، اس کو تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ وہ خط لکھنا 248 جو ہے، ہم اس کا بار بار ایٹ دی کاسٹ آف ریپوٹیشن آئی وڈ سے کہ 248 کے تحت ہم خط نہیں لکھ رہے جی وہ صدر کو امیونٹی حاصل ہے، آج تو خود بھی سپریم کورٹ بھی مان رہا ہے کہ جی صدر کو امیونٹی حاصل ہے، اس کے بعد کی بات کر رہا ہے، تو اس لیے وہ ایک ریزن ہے۔ لیکن توہین عدالت میں وہ کہہ رہے ہیں کہ صدر کو عدالت میں میں سعد رفیق صاحب نے کل بھی یہ بات کہی کہ ذاتی میں سمجھتی ہوں کہ مجھے تاریخ میں پیچھے جانا پڑتا ہے کیونکہ یہ یاد کروا دیتے ہیں کہ 98 میں جب ان لوگوں نے توہین عدالت کا کیس میاں نواز شریف صاحب کا آیا اور راتوں رات اسمبلی کا سیشن بلا کے 12 بجے پاس کرایا گیا، کیا وہ شخصی فائدے کے لیے نہیں تھا؟ تو یہ سعد رفیق صاحب اس وقت کی ہسٹری کو ابھی نقل کر رہے ہیں، ابھی ایسا کوئی ذاتی شخصی فائدہ نہیں ہو رہا۔ 1976 والا جو قانون تھا اس کی روح کو برقرار رکھتے ہوئے اس کو واپس لایا گیا ہے جو اوریجنل تھا، تو اس میں کسی کی شخصیت کو فائدہ نہ یا نقصان کی بات جی سعد بھائی، یہ بات بار بار اٹھائی جا رہی ہے پی ایم ایل این کی طرف سے کہ جب آپ نے بھی قانون بنایا تھا اور اسی طرح سے مواقع ہی ہوتے ہیں جس کے بعد قانون سازی کی جاتی ہے ضرورت کے تحت، تو اب کیوں اتنی تنقید کی جا رہی ہے توہین عدالت پہ؟ عجلت میں افراد کو بچانے کے لیے، بدنیتی کی بنیاد پہ یا کسی ادارے کے ہاتھ منہ باندھنے کے لیے قانون سازی کسی بھی دور میں کی جائے اسے بیڈ لاک آ جائے گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ عزم صمیم کیا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کی خرابیوں اور غلطیوں کو ایڈاپٹ کرنا ہے اور اپنے طور پہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے معلوم پڑے کہ یہ جدید اور صاف اور شفاف سیاست کرنا چاہتے ہیں، تو مجھے کیا اعتراض ہے اگر ہمارے دور کی کسی غلطی کو یہ ریپیٹ کر کے اپنے آپ کو ڈیگریڈ یا ڈیفیم کرنا چاہتے ہیں تو یہ اپنا شوق پورا کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو یہ وقت سے پہلے انتخابات کی بات ہو رہی ہے، یہ پاکستانیوں کا حق ہے۔ ایک تو ان کے پاس سمپل میجورٹی نہیں ہے، انہوں نے بیساکھیاں پکڑی ہوئی ہیں اتحادیوں کی، اور جس طرح پورے ملک میں آہو بقا کا عالم ہے، ڈرون اٹیک سے لے کے پانی، بجلی، گیس، کوئی چیز ملتی نہیں ہے، لوگوں کی زندگی حرام ہے، اداروں سے یہ نبرد آزمائیں، اپوزیشن سے یہ لڑتے ہیں، عدالتوں کو ایبیوز کرتے ہیں، تو اگر ان کے اقتدار کے 4 مہینے کم ہو جائیں
اور کوئی غیر جمہوری قوت بھی نہ آئے اور ایک پرامن انتقال اقتدار ہو، اور اگر یہ اتنے ہی پاپولر ہیں تو یہ ووٹ کے لیے عوام کی عدالت میں اگر 4 مہینے پہلے چلے جائیں گے تو آسمان ٹوٹ پڑے گا. لیکن سعد بھائی آج آپ کے رول کے اوپر، اپوزیشن کے کردار کے اوپر بھی تنقید کی گئی ہے اسی سپریم کورٹ کے اسی توہین عدالت کیس کے اندر کہ کیا ضرورت تھی کہ اپوزیشن واک آؤٹ کر جاتی، وہ احتجاج کیوں نہیں کر سکتے، انہوں نے مزاحمت نہیں کی اور کافی پینے چلے گئے. یہ ریمارکس ہیں آج ججز کے. ایک سیکنڈ آپ کو کس نے کہا ہے کہ ہم نے یہاں پہ احتجاج نہیں کیا؟ توہین عدالت کے جب یہ لا لے کے آئے ہیں، میں نے بھی وہاں پہ تقریر کی ہے، میرے باقی ساتھیوں نے بھی کی، ہم آن دی ریکارڈ ہیں. اس کے بعد ہم نے وہاں پہ باقاعدہ کنٹریبیوٹ کیا ہے، ہم نے ٹوکن واک آؤٹ کیا ہے. یہ پارلیمنٹری روایت ہے، ہم نے میدان خالی تھوڑی چھوڑا ہے. اس کے بعد ہم نے مسلسل ان کو اپوز کیا ہے جتنا ہم اپوز پوری طاقت سے کر سکتے تھے. اگر کسی نے، مجھے نہیں معلوم یہ بات ہوئی ہے، اگر یہ بات یہ آج ہوئی ہے، یہ ٹکس چلے، یہ خبر ہے آج کہ انہوں نے آپ کے کردار کو اپوزیشن کے تنقید کی ہے اس کے اوپر کہ آپ نے مزاحمت نہیں کی. یہ کس نے تنقید کیا مجھے ذرا بتا دیں. یہ جسٹس خواجہ صاحب نے آئی سپوز یا چیف جسٹس نے. اگر کسی فاضل جج نے یہ کہا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے علم میں نہ ہو. جب وہ سپریم کورٹ، میں نے آج میں نے ٹی وی پہ پڑھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کی کاروائی کا ریکارڈ منگوایا. جب وہ پارلیمانی کارکردگی کا ریکارڈ آئے گا تو صاف سامنے آ جائے گا کہ ہم نے کتنا شدید مزاحمت کی ہے، کتنے دلائل دیے. میں نے پہلی تقریر تو میں نے کی، اوپننگ سپیچ کیا، میں سامنے بیٹھا. نہیں، آپ کی تقریر تو ہم نے خود سنی ہے. تو میری پارٹی پالیسی کے مطابق تھی نا، میں اکیلا تو نہیں کھڑا ہو سکتا تھا. وہاں اگر کوئی لا اس میں چینجز لانے کی بات کی جاتی ہے، اگر ان کو لا پسند نہیں آیا کسی وجہ سے بھی، پرسنل یہ ریزنز کہہ رہے ہیں یا ذاتی فائدے کے لیے، تو وہاں یہ نہیں ہے کہ وہاں اٹھ کے تقریر کرنی ہے یا شور مچانا ہے، وہاں امینڈمنٹس دینی ہے. اب مجھے جواب دینے دیں، آپ ان کا میں نے ان کا خاصا مجھے پورا کر لینے دیں. وہاں مجھے بھی جواب دینے دیں. میں سمجھتی ہوں کہ جو جوڈیشری کا جو ہوگا مائنڈ سیٹ بھی یہی ہوگا کہ کسی نے کوئی امینڈمنٹ پروپوز نہیں کی، اور جتنی بھی امینڈمنٹس ان کی پارٹی کی طرف سے بہت آتی ہیں ادر لاز میں، وہ امینڈمنٹس میں سے بہت ساری کارپوریٹ کی جاتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کی مطلب ان کو ایز اپوزیشن کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. جھوٹ بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہیے. اب آسمہ شیرازی صاحبہ، مجھے بڑا افسوس ہوا ہے. میرا خیال ہے پیپلز پارٹی میں جا کے یہ اور صفت جو ہے وہ نمایاں ہو جاتی ہے کہ جھوٹ بولتے وقت بھی لوگ خیال نہیں کرتے. بڑے معزز لوگ، یہ پارلیمنٹری کاروائی کا ریکارڈ آئے گا، وہاں پہ سردار مہتاب احمد خان عباسی اور ہمارے ساتھی خرم دستگیر خان اور خود میں اپنی تقاریر میں آن دی ریکارڈ ہیں کہ آپ نے 2 منٹ پہلے، صرف 2 منٹ پہلے آپ نے 13 آرٹیکلز کی ایک امینڈمنٹ کا مسودہ ہماری ٹیبل پہ رکھا ہے. ہم 1 منٹ یا 2 منٹ میں اس کی ریڈنگ نہیں کر سکتے. ہم نے ڈیمانڈ کی بار بار اپنی تقریروں میں کہ ہمیں آپ کچھ وقت دیں یا اس قانون کو کمیٹی میں بھیجیں جو پارلیمانی روایت ہے، تاکہ ہم اس میں اپنی امینڈمنٹ دیں. انہوں نے بلڈوز کیا. خورشید شاہ صاحب جو ہیں وہ وہاں موجود تھے. ان کے جو منسٹر لا اینڈ پارلیمنٹری افیئر فاروق نائک صاحب ہیں، انہوں نے اپنی عددی برتری کی بنیاد پر اسپیکر صاحب کو کہا کہ یہ جو رولز ہیں ان کو ریلیکس کر کے آپ ہمیں یہ ریزولوشن پیش کرنے کی اور اس پہ ووٹنگ کی اجازت دیں. اور انہوں نے بلڈوز کیا پارلیمانی روایت کو. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے قومی اسمبلی سے ریزائن کر دینا چاہیے، اور اگر یاسمین رحمان صاحب غلط کہہ رہی ہیں تو انہیں دوبارہ ٹیلی ویژن پہ نہیں آنا چاہیے. ختم کریں، اس پہ فیصلہ کر لیں. یاسمین آپ کو اس کو طریقہ کار جو اس کا تھا، میں یہ سوال پوچھوں مگر یہ سوال ہمیں دوسرے کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. بالکل، مطلب ہم آرام سے بات کر دیتے ہیں، آرام سے شوشہ چھوڑ دیتے ہیں لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کے لیے، کیونکہ لوگ تو گیلری میں نہیں بیٹھے ہوتے. میری بہن تو میں بیٹھی ہوئی تھی، خود سن رہی تھی. ان کو تو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی میرے منہ پہ. لیکن انہوں نے امینڈمنٹس، اگر یہ امینڈمنٹ کدھر سے لاتے بھائی؟ 1.5 منٹ میں امینڈمنٹ لا سکتے ہیں. آپ ٹائم نہیں دیتے. یہ آپ مجھے اگر بات، آپ نہیں مجھے ٹائم دے رہے، مجھے بات کرنے دیں تو میں یہ کہوں کہ ان کو پتا تھا کہ یہ قانون آ رہا ہے، پھر بھی یہ امینڈمنٹ. زاہد حامد صاحب ہر بل پہ امینڈمنٹس پروپوز کرتے ہیں، اس بل پہ کیوں نہیں انہوں نے امینڈمنٹ پروپوز کی؟ اور ان کو پتا، معلوم تو سب کو تھا. میجورٹی از اتھارٹی. وہ کیا، مجھے یہ بتائیے آپ کی حکومت ہے. لیکن میں ایک سیکنڈ سعد بھائی، یہ سوال تو آپ کو ججز سے پوچھنا چاہیے. آسمہ شیرازی صاحبہ، ہم نہیں ججز سے پوچھ سکتے، البتہ ہم دعا کرتے ہیں کہ آنریبل سپریم کورٹ توہین عدالت کے قانون پر جو بحث ہو رہی ہے اس میں ہمیں طلب کرے، ہم وہاں جائیں اور وہاں جا کے ہماری تقریر کا ریکارڈ بھی، اور ہم بتائیں کہ انہوں نے جلد بازی میں اور بدنیتی پہ اس کالے قانون کو پاس کیا ہے.
راجہ پرویز اشرف صاحب کو اور ملک ریاض کو بچانے کے لیے اس ملک کو آپ نے توڑ دیا. آپ کے لیڈر نے لوگوں کے ووٹ کا مذاق اڑایا ذوالفقار علی بھٹو نے.